جی، میرا نام جہاں زیب ہے، میں پاکستان سے نان احمدی ہوں، اور میرے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھیں کہ کیا جو 1974 میں پارلیمنٹ میں اسمبلی میں کیا مناظرہ ہوا تھا، اور اگر یہ مناظرہ ہوا تھا تو ظاہری بات ہے پھر مناظرے کے کوئی نہ کوئی نتیجہ تو نکلتا ہے. تو جو نتیجہ نکلا تھا، کیا وہ نتیجہ ون سائیڈڈ نتیجہ تھا؟ اور اگر وہ اس کا نتیجہ نکلا تھا تو کیوں نہیں اس کو مانا گیا؟ یعنی کہ اگر پاکستان میں باقی سارے مانتے ہیں تو آپ اس چیز کو نہیں مانتے، تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے کہ آپ اس کو نہیں مان رہے اگر یہ مناظرہ ہوا تھا؟ جی پلیز اس پہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی جہاں زیب صاحب جزاک اللہ، بہت اچھا آپ کا سوال ہے. پہلی بات یہ ہے میرے محترم بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ آئے ہیں ہمارے پاس سوال پوچھنے کے لیے. مناظرہ جو ہوتا ہے نا، اس کی تعریف میں یہی ہے کہ دو لوگ نیک نیتی سے گفتگو کریں تاکہ جو حق ہے اس پہ وہ پہنچ سکے. یہ مناظرے کی تعریف ہے. اس میں ایک مدعی ہوتا ہے، ایک مدعا علیہ ہوتا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، پھر اس کے جو دعوے ہیں دلائل کے ساتھ دوسرا اس کا رد کرتا ہے. تو یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا میرے بھائی، کیونکہ نہ کوئی موضوع طے تھا، اس میں ہزاروں موضوع تھے، نہ کوئی مدعی تھا، بس سوال و جواب تھا، نہ کہ مناظرہ. دوسری بات یہ، ہم نے اس لائیو اسٹریم میں ثابت کیا الحمدللہ صحافیوں کے ذریعے سے اور لٹریچر کے ذریعے سے کہ یہ پہلے سے فیصلہ انہوں نے کر لیا تھا کہ ہم احمدیوں کو کافر قرار دیں گے، اور بھٹو نے کہا تھا کہ 7 سپتمبر کو میں یہ کام کروں گا. تو یہ تو پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا. تیسری بات یہ آپ نے کی کہ اگر ون سائیڈڈ تھا تو بالکل ون سائیڈڈ تھا. جہاں تک یہ کہ آپ نے کیوں ایکسیپٹ نہیں کیا، اگر آپ بطور فرض محال بریلوی ہیں، کل کو دیوبندیت کے فتوے آپ کے آگے آئے کہ آپ کافر ہیں، اور وہ اسمبلی کے ہیڈ ہوتے، آپ مان جاتے آپ کافر ہیں. جب قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فتوے لگائے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے تھے؟ جب شیعوں نے فتوے لگائے دیوبندی بریلوی پہ، انہوں نے مان لیا؟ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طاعت فی المعصیہ، اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں کوئی اطاعت نہیں ہوگی. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ غیر اسلامی تھا، غیر قرآنی عقیدہ، غیر احادیث کی مخالفت ان علماء نے کی. جب ایک دعوے دار جو کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، اس پہ یہ حقوق اس کے چھینی کہ وہ نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے، یہ غیر اسلامی قانون ہے میرے بھائی.